ایسی شادی ہوئی ہے، شادی میں باراتی صحابہ ہیں۔ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، دولہا حضرت علی ہیں، اور جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ کسی اور کی نہیں، مدینے کے آقا کی بیٹی ہیں۔ سبحان اللہ۔ شادی کیسے ہو رہی ہے دیکھیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یاد رکھو میرے نبی کے پاس 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں۔ سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی بیٹی جو تھی انہی کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ ایک کا نام حضرت زینب، دوسرے کا نام حضرت رقیہ، تیسری کا نام حضرت ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی تھی جن کا نام حضرت فاطمہ۔ اور یاد رکھو میرے نبی نے بھی شادی فرمائی ہے۔ آج ہم لوگ کس طرح شادی کرتے ہیں، ذرا اپنے نبی کو دیکھ لو کہ میرے نبی کی جو سب سے پہلی شادی ہوئی، حضرت سب سے پہلی جو شادی ہوئی کسی کنواری بچی سے نہیں ہوئی، 2 بار اپنے شوہر سے بیوہ ہو چکی تھی، ان کے ساتھ شادی ہوئی جن کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ میرے آقا کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ 40 سال کی بیوہ عورت کے ساتھ اللہ کے نبی نے شادی کر کے اپنے امتیوں کو بتا دیا، اے میرے امتیوں یاد رکھو کوئی بیوہ عورت ہے، اگر تم اس سے شادی کرو گے تو جو شادی دے بیوہ کے ساتھ کرے گا نبی کی سنت کو زندہ کرے گا۔ اور یاد رکھو اب بیوہ کو ابھاگن نہیں بلکہ سہاگن سمجھا جائے گا، سہاگن بنایا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آقا پر قربان جاؤ، بات الگ چلی جائے گی۔ بس یہ سنو، حضرت خاتون جنت کے شادی کا پیغام تمام صحابہ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچایا، لیکن اللہ کے نبی نے ہاں نہیں کیا۔ ایک مرتبہ تمام صحابہ نے مل کر حضرت علی کو تیار کیا اور کہا علی تم جاؤ اور آقا کی بیٹی فاطمہ کے نکاح کا پیغام تم آقا کی بارگاہ میں پیش کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات کو اللہ کے رسول مان لے اور تمہارے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا اے میرے بھائیوں، اگر میری بات کو اللہ کے نبی نے منظور کر لیا تو میرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، میں کیسے ولیمہ کروں گا اور کیسے اخراجات ادا کروں گا۔ اب صحابہ حضرت عمر کہتے ہیں جاؤ پہلے اللہ کے نبی تمہاری بات کو منظور کر لے، پھر انشاءاللہ سب پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو ایک وہ بھی بھائی تھے صحابی آپس میں۔ آج ہم اگر حضرت کوئی 1 لاکھ پہ زمین ایک بھائی لیتا ہے تو سر بہت 2 لاکھ لو ہم میں دے دیں، ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائی قربان جاؤ حضرت مولا علی پر۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میرے بات کو اللہ کے نبی نے مان لیا تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جاؤ کہو تو کم سے کم۔ حضرت علی تیار ہوتے ہیں، ادھر حضرت مولا علی چلے ادھر حکم خدا پا کر جبریل چلے۔ سبحان اللہ۔ ادھر حضرت مولا علی جب تک پہنچے نہیں اس سے پہلے حضرت جبریل آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے، سلام عرض کیا اور خدا کا پیغام پہنچایا، اے اللہ کے نبی حضرت علی آ رہے ہیں تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے، تمہاری بیٹی کے ساتھ نکاح کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ اگر علی کہیں گے تو اے میرے نبی اس بات کو مان کر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دینا۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ بڑھیا لاگت ہے، کوئی دقت؟ بہرحال جب حضرت علی تمام منت و سماجت کے ساتھ پہنچے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو آقا نے دیکھا مسکرا دیا۔ سبحان اللہ۔ آقا نے مسکرایا، حضرت علی بادب بیٹھ گئے، کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی کیوں بیٹھے ہو، کیا کرنے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، ذرا پیغام سناؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ میں آپ سے کچھ لب کشائی کروں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے علی اگر تم نہیں بیان کر سکتے ہو تو میں ہی بیان کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں ہی بیان کر دیتا ہوں۔ اے علی تم میری بیٹی کے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو، میرے نبی کا ہاتھ مانگنے آئے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ ہاں۔ تو کہا کیا بتاؤ، کم سے کم ولیمہ کرنے کے لیے کچھ ہے، رہنے کے لیے جگہ ہے؟
حضرت علی بالکل خاموش ہیں اور کچھ دیر کے بعد کہتے یا رسول اللہ ہمارے پاس یا تو ایک تلوار ہے جس سے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہوں یا تو ایک گھوڑا ہے جس پہ بیٹھ کر دشمنوں کا سر قلم کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تم سے پہلے حضرت جبریل آئے تھے, پیغام سنا گئے, اب جاؤ تو انتظام کرو. وہاں سے خوشی خوشی حضرت مولا علی آئے, صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی, سارا داستان سنایا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک ہے اگر اللہ نے تمہارے نکاح کا پیغام قبول کر لیا ہے تو تلوار میں تمہاری خرید لیتا ہوں, تلوار خرید لیتا ہوں. کیا کرو بھیا, اچھا چائے دو نا, آئے گا ہوٹل تو معاملہ سب ٹوٹل. بھائی ایک شعر میں کہتا رہتا ہوں حضرت کبھی کبھی کہ محرمہ بن کے چمکیے اوروں کو چمکائیے اور گرمی عشق نبی سے سب کو اب گرمائیے. عالم و شاعر پہ پڑ جائے نہ موسم کا اثر, جتنی جلدی ہو سکے بس چائے لے کر آئیے. تو چائے لے کر پہلے آ گئے ماشاءاللہ. میری بات کو دھیان سے سنو میرے بھائی. حضرت علی جب اتنا کہا تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے علی میں تمہاری تلوار خرید لوں گا, تمہارے گھوڑے کو خرید لوں گا. اب خرید لیا, اس کے بعد میں پھر وہ دونوں گھوڑا اور تلوار سب واپس کر دیا. کہا یہ بتاؤ آپ نے مجھے پیسہ دیا, ہمارے سامان کو آپ نے لے لیا, پھر مجھے واپس کیوں کر دیا؟ کہا او علی سنو, جو میں نے خریدا ہے پیسہ دیا ہے اس کا تم ولیمہ کر دینا, اور جو میں نے واپس کیا ہے یہ حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ کے نکاح کی خوشی میں نے دیا. سبحان اللہ. کیا بات میرے بھائی, آج جو برتن لے کر جاتے ہو اور جو پیسہ وغیرہ دیگی دیتے ہو یہ سب حضرت عثمان غنی ہی کی سنت ادا کرتے ہو کہ سبحان اللہ انہوں نے حضرت خاتون جنت کے نکاح میں ان کے خوشی کے لیے دیا. آج بھی ہم جا رہے ہیں, ہمارا خوشی ہے, ہماری خوشی ہے, ہمارا دل کہہ رہا ہے نا. لیکن آج تو ہوتا ہے کہتے ہیں تو بینا بھوا تو ہمارے دے ہو تو ہم تمہارے دے ہے کہ نا, تو ہمارے ایک بالٹی دے ہو تو تمہاروں کا ایک بالٹی دے. یہ بات نہ ہے میرے بھائیوں. لہذا شادی آقا کی سنت ہے. کسی نے شادی حضرت علی کی حضرت فاطمہ کے ساتھ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ابھی ہمارے حضرت نے پڑھا تھا فاطمہ کا جب کیا رشتہ رسول اللہ نے, سر پہ باندھا صبر کا سہرا رسول اللہ نے, نور کے سائے میں ہے دولہا بنے مولا علی, نور کا ان کو دیا ٹکڑا رسول اللہ نے. حضرت مولا علی کا نکاح ہو رہا ہے. اب جب نکاح ہو رہا ہے مسجد نبوی میں شارٹ کٹ میں سنیں کہ حضرت مولا علی کا نکاح حضرت خاتون جنت کے ساتھ ہو رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل تشریف لائے تھے تو آپ میں نے بتایا آپ کو, لیکن یاد رکھو حضرت علی کا نکاح جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں اے فاطمہ بتاؤ تمہارے مہر میں کیا دے دوں, کیا دے دوں؟ آج تو 50,000 1 لاکھ. اچھا حضرت تکیہ ہے, گدا ہے, رضائی ہے, بیڈ ہے, سنگل ہے, انگل ہے, اللہ جانے ٹینکر ہے, بہت بھینکر ہے کہ نہیں ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا ٹینکر بھینکر کچھ نہیں, نہ باجا بجا. آج تو انگریزی باجا کیا کہتے ہیں اس کو, بینڈ باجا. ہاں للی گھوڑی, جس کے شادی میں للی گھوڑی ناچتی ہے وہ عورت آ کر گھر والوں کو نچاتی ہے. ہاں یاد رکھ. ارمان بھائی بدھائی ہو بھیا ڈی جے, بدھائی نہیں ڈی جے کہ سیتم سب کے رات بھر کپڑا بھیجے. ہاں اے میرے بھائیو یہ سب فضول خرچی ہے, یہ سب خرافات چیزیں. دیکھو جس طرح آج نبی کا میلاد ہو رہا ہے, نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے, ہمارے علماء ہیں, اسی طریقے سے رات میں رات جاگو, رات بھر میلاد شریف کا پروگرام ہو, گلگلہ بنے, اس کا فاتحہ ہو, اور اس کے بعد اس کی فاتحہ ہو, لوگ کھائیں, دعاؤں سے نوازیں. لیکن بات کیا ہے, آج جگہ میں آپ کا بتیات دیکھا حضرت, بڑا افسوس ہوا مجھے, یا اللہ دونوں کام ہو رہا ہے, ادھر میلاد شریف اور ادھر ہوتے اپنا کام. لہذا میرے بھائیوں ان تمام خرافات سے بچنا. یہ آخری بات ہے, جلدی جلدی پوری ہو جائے, بات الگ چلی جاتی ہے. اچھا سنیے, سنو بھیا جلدی سے سن لو, ادھر میرے طرف دھیان دو. اب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میری بیٹی فاطمہ تمہارے مہر میں کیا دے دوں؟ آج دہیج میں حضرت بہت کچھ دیا جاتا ہے، لیکن میرے آقا نے جو دیا تھا 2 تکیا اس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، جو گدا دیا اس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں، چکی دیا پیس کر بچوں کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی میری حضرت خاتون جنت نے چکی پیس کر بچوں کی خدمت کی، لیکن کبھی ایک وقت کی نماز نہیں قضا کیا۔ رات ختم ہو جاتی، سجدہ ایک حضرت فاطمہ کا ختم نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رضا پیش کرتی، پروردگار تم نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا، تیری بنائی ہوئی رات ختم ہو جاتی، ایک ایسی لمبی رات بنا دے جس رات میں تیرے رسول کی بیٹی خاتون جنت دل کھول کر کے تیری عبادت کر لے۔ حضرات آج ہماری ماں بہنیں کہاں کھوئی ہوئی ہیں، آج یہ گانا سوہر نہ جانے کا کیا کیا گاتی ہیں، کل میدان محشر میں جب حضرت فاطمہ کا سامنا ہوگا تو ان کے سامنے کیسے مولی کر کے جائیں گی۔ لہٰذا میری ماں بہنوں سدھر جاؤ اپنے اندر، اس گانا بجائے سب چھوڑ دو۔ کسی شاعر نے کہا ہے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر تم محفل سرکار کی برکت کو دیکھو گے تو تم شادی میں پھر گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ تو حضرات خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا پوچھتے ہیں میری بیٹی بتاؤ کیا دے دوں؟ حضرت فاطمہ خاموش ہیں، کہا اگر تم کہہ دو تو یہ جتنے پہاڑ ہیں سونے چاندی کے ہو جائیں اور تمہارے مہر میں دے دوں۔ حضرت فاطمہ خاموش ہیں، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ اگر تم کہہ دو تو خدا کی پوری جنت تمہارے مہر میں دے دوں۔ حضرت فاطمہ خاموش ہیں، میرے آقا کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے جبریل جنت سے قلم اور کاغذ لو، حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کو دے دو اور کہہ دو کہ جو تمہارے دل کی خواہش ہو، جو تمہارے دل کی تمنا ہو، اس قلم سے کاغذ پر لکھ دو، رب وعدہ فرماتا ہے جو تمہارے دل کی تمنا ہوگی رب اسے پورا کرنے کے لیے وعدہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قلم اور کاغذ لے کر حضرت جبریل تشریف لائے، آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور کہا اے میرے آقا، اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے اس قلم اور کاغذ کو فاطمہ کو دے دو اور ان سے کہہ دو جو تمہارے دل کا ارمان ہو، جو تمہارے دل کی خواہش ہو، جو تمہارے دل کی تمنا ہو اس کاغذ پر لکھ دو، تمہارے مہر کے لیے رب نے وعدہ فرمایا ہے جو فاطمہ اس کاغذ پر لکھ دیں گی جو خواہش ان کے دل کی ہوگی اسے پورا کیا جائے گا۔ حضرت خاتون جنت نے قلم لیا، کاغذ لیا اور کچھ لکھا، لکھنے کے بعد پرچی کو حفاظت سے رکھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کیا تم نے کاغذ پر لکھا ہے؟ حضرت فاطمہ رونے لگی، حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی یا رسول اللہ، اے میرے ابا جان، میرے مہر میں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، خدا کی جنت نہیں چاہیے، مال و جواہرات نہیں چاہیے، سونے چاندی کا پہاڑ نہیں چاہیے، یا رسول اللہ مجھے چاہیے کیا؟ ذرا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں چاہتی یہ ہوں کہ راتوں رات مسجد نبوی میں آپ اپنی گنہگار امت کے لیے روتے رہے، حجرے میں اپنے رات بھر اپنے گنہگار امت کے لیے آنسو بہاتے رہے، جنت البقیع میں آپ اپنے امت کے لیے آنسو بہاتے رہے۔ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے اور میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج اچھا موقع ہے، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ جو فاطمہ کے دل کا ارمان اور دل کی خواہش ہوگی وہی ان کا مہر ہوگا اور وہی پورا کیا جائے گا۔ آج میرے دل کی تمنا یہ ہے، میرے دل کا ارمان یہ ہے، میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ دنیا کی دولت ہم نہ لیں، دنیا اور جنت ہمیں نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں میری یہ عریضہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم آپ کی گنہگار امت کو میرے مہر کے بدلے میں بخش، آپ کی امت کی بخشش چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو حضرت فاطمہ کا مہر ہے، لیکن آج دیکھو 50,000 1 لاکھ اور زیور اگر لائے ہیں، کوئی کہتے 3 باندھ دو، کوئی کہتے نہیں 3 نہ 1 باندھ،
ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اے میرے بھائی، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر سے خرافات کو ختم کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، شادی کرو تو اس طرح سادگی کے ساتھ جیسے ہوا عقد علی فاطمہ کے ساتھ۔ وقت بہت دوستو یاد رکھو، لڑکے کی شادی کرنے جاؤ، دینداری دیکھو، اس کا حسب نسب سلسلہ سب کچھ دیکھو، لیکن سب سے زیادہ دیکھو تو دینداری دیکھو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ دین پر ترجیح دیا ہے۔ لڑکا ہو تو لڑکی والے کو دینداری، لڑکی والے کی دینداری دیکھے، اور لڑکی والا ہو تو لڑکے کی دینداری والا، لڑکے کی دینداری کو دیکھے، ہے نا۔ ورنہ ایک ڈاکٹر صاحب، ایک لڑکی والے آئے شادی، اور جب پہنچے گھرے تو وہ لڑکا چپ پہ بیٹھا ہے، نہ ہیلے نہ ڈولے نہ بولے۔ اب لڑکی والے جب چلے گئے تو لڑکے کے ابا کہیں کہ بھیا دیکھو میرا لڑکا، لیکن ہاں ہم لوگ تو دیکھا گا اپنے ڈاکٹر کے یہاں دکھائے گئے، کہیں نہیں کہا کہ ہم نے بولا تھا نہ ڈول تھے، معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے نا۔ ایک بات یہ تو یاد رکھو۔ اچھا، اب بہو کو یعنی کہ جب رخصت کرا کے لاؤ تو پہروا سوپ لوڑھا ہی نہ لے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کے آنچل میں اللہ کی مقدس کتاب رکھو، تاکہ اس کی نظر پڑے تو اللہ کے قرآن پر پڑے، اسے معلوم ہو جائے گھر والے دیندار ہیں، قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں۔ اور قرآن پاک جب کوئی ان کے گھر میں نئی نویلی دلہن آتی ہے تو اس کے آنچل میں رکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ آنے والی بہو تو جان لے کہ اس گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو قرآن سے بڑا پیار ہے نا۔ اور اس آئے ہوئے جو ہے اس کے قدم کو دھولا جائے، اور دھولنے کے بعد جو بچا ہوا پانی جو دھون بچے اس کو پورے گھر کے اندر چھڑک دیا جائے۔ یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جب نئی نویلی دلہن آتی ہے تو برکت لاتی ہے، اور جب اس کے پیر کا دھون پورے گھر میں چھڑک دیا جائے گا تو جو برکت تمہارے گھر میں آئی ہے وہ برکت قیامت تک جائے گی نہیں۔ اس طریقے سے یہ کام کرنا چاہیے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بڑی محنت سے بڑی محبت سے ہمارے مٹو صاحب نے محفل کو سجایا، رچایا، بسایا۔ اللہ اس کاوشوں کو، اس محنتوں کو، اس محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے لوگ ہمارے یہاں اس محفل میں حاضر ہوئی، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے علماء جتنے تشریف لائے اور یا کچھ چلے گئے، پروردگار سب کے علم و عمل میں، آواز و انداز میں مٹھا سکا۔ تو لہٰذا اب بس وہ وقت کو سامنے لائیے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے تو جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا علاوہ ابلیس کے، سب نبی کی تعظیم کر رہے تھے، اور نبی کی تعظیم کے لیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نغمے گا رہے تھے۔